بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ اس سبق میں انہوں نے الفاظ معنی دی ہوئی ہے۔ بیوت مکانات کو کہتے ہیں۔ ہاؤلائی یہ سب، نظیفتن صاف ستھری، اولائے کا وہ سب، نساء عورت، امراتن کی جمع ہے، من غیر لفظی، شوارع سڑکیں، ہادی یہ سب چیزیں، جمیلتن خوبصورت، مدرسۃ البنات لڑکیوں کا مدرسہ۔ انہوں نے قاعدہ ذکر کیا ہے، قاعدے میں بتا رہے عربی میں دو کی عادت کو تثنیہ یا مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، تین یا تین سے اوپر عادت پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ جمع بنانے کے لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے، اس لیے جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں آئے اسے یاد کر لیا جائے۔ نمبر تین، جمع اگر چیزوں کی ہے تو قریب کے لیے اس میں اشارہ ہذہ اور دور کے لیے تلکا استعمال ہوگا، جیسے ہذہ کتب و تلک کراست۔ اگر چیزوں کی جمع ہے، اور اگر انسانوں کی جمع ہے تو نزدیک کے لیے ہؤلاء اور دور کے لیے اولئک کا استعمال ہوگا، جیسے ہؤلاء رجال و اولئک نساء۔ اس میں مذکر و مؤنث برابر ہے۔ آگے یہ آپ کو پریکٹس کرا رہے مفرد، مثنیٰ، جمع، یعنی مفرد ایک کو کہتے ہیں، مثنیٰ دو کو کہتے ہیں، جمع تین سے اوپر کی، تین اور تین سے اوپر کی تعداد کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ھذا کتاب، ھذان کتابان، ھذہ کتب، یہ کتاب ہے، ھذان کتابان یہ دو کتابیں ہیں، ھذہ کتب یہ بہت ساری کتابیں ہیں، ھذا قلم یہ قلم ہے، ھذان قلمان یہ دو قلم ہیں، ھذہ اقلام یہ بہت سارے قلم ہیں، ھذا باب یہ دروازہ ہے، ھذان بابان یہ دو دروازے ہیں، ھذہ ابواب یہ بہت سارے دروازے ہیں، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ھاتان ساعتان یہ دو گھڑیاں ہیں، ھذہ ساعات یہ بہت ساری گھڑیاں ہیں، ھذہ شجرۃ یہ درخت ہے، ھاتان شجرتان یہ دو درخت ہیں، اور ھذہ اشجار یہ بہت سارے درخت ہے۔ لمن ھذہ الکتب یہ کتابیں کس کی ہے؟ اب یہ آپ کو بتا رہے کہ بھائی کتب جو ہے جمع آیا، لیکن جمع کے لیے ہم نے ھذہ کا لفظ استعمال کر دیا۔ ھذہ کتب محمود یہ محمود کی کتاب ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ ابواب المساجد، ابواب المسجد یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ فصول المدرسۃ یہ مدرسے کے درسگاہیں ہیں۔ ما تلک وہ کیا ہے؟ تلک غرفات الطلبۃ وہ طالب علموں کے کمرے ہیں۔ مدرسے میں پھر کمرے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پوچھ رہے ما تلک وہ کیا ہے؟ تلک غرفات الطلبہ یہ طلبہ طالب علموں کے کمرے ہیں۔ ھذا ولد ھذان ولدان ھؤلاء اولاد۔ اب یہاں پر ھذہ استعمال نہیں ہوا بلکہ ھؤلاء استعمال ہوا، کیونکہ انسان ہے تو یہ لڑکا ہے، یہ دو لڑکے ہیں، ھؤلاء اولاد یہ بہت سارے لڑکے ہیں۔ ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے، ھذان طالبان یہ دو طالب علم ہے، ھؤلاء طلبۃ یہ بہت سارے طالب علم ہیں۔ ھذا استاذ یہ ایک استاد ہے، ھذان استادان یہ دو استاد ہیں، ھؤلاء اساتذۃ یہ بہت سارے اساتذہ ہے۔ ھذہ بنت یہ لڑکی ہے، ھاتان بنتان یہ دو لڑکیاں ہیں، ھؤلاء بنات اور وہ بہت سارے لڑکیاں ہیں۔ ھذہ طلبۃ یہ ھذہ طالبۃ یہ لڑکی ہے، ھاتان طالبتان یہ دو لڑکیاں ہیں، ھؤلاء طالبات اور یہ بہت سارے مطلب مؤنث لڑکیاں ہیں۔ تو اب آگے آپ سے جس طریقے سے لمن ھذہ الکتب انہوں نے کہا، اب اس کا پریکٹس آپ کو کرا رہے من ھؤلاء ھؤلاء اولاد یہ کون ہے؟ یہ لڑکے ہیں بہت سارے۔ من اولئک وہ کون ہے؟ اولئک اساتذۃ وہ بہت سارے اساتذہ ہے۔ من ھؤلاء وہ کون ہے؟ ھؤلاء نساء وہ بہت سارے خواتین ہیں۔ من اولئک وہ کون ہے؟ اولئک بنات وہ بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ اب آپ کے سامنے انہوں نے جو ہے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے انگلش میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اولئک یہ سب دے،
ہا اولائے وہ اولائے کا وہ سب دے، ہا اولائے یہ سب، دوز پیپل، جمیلتن بیوٹیفل، شوارع روٹس، اور بیوتن ہاؤسز، ہادی دیز، اور نساءن وومین۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نساءن امراتن کی جمع ہے، لیکن یہ من غیر لفظی، اس کے لفظ سے نہیں آیا ہے، اور بلکہ یہ من غیر لفظی ہی ہے۔ اور نظیفت کلین کو کہا جاتا ہے مدرسۃ البنات، یہ گرلز اسکول یا گرلز کالج دونوں بھی کہہ سکتے ہو، مدرسۃ البنات گرلز اسکول گرلز کالج۔ تو بہرکیف اس کو یاد کرو، یہ قواعد آپ کے سامنے ہے، قواعد رکھے ہیں انہوں نے، دوبارہ میں قواعد بتا دیتا ہوں۔ یہ سب سے جو ہے اہم چیزیں ہیں، کہہ رہے عربی میں دو کی عادت کو تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، تین یا تین سے اوپر عادت پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جمع بنانے کے لیے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہے، اس لیے جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں آئے اسے یاد کر لیا جائے۔ جمع اگر چیزوں کی ہے تو قریب کے لیے اس میں اشارہ ہادی اور دور کے لیے تل کا استعمال ہوگا، جیسے ہادی کتب و تل کا کراست۔ اگر انسانوں کی جمع ہو تو نزدیک کے لیے ہا اولائے اور دور کے لیے اولائے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہا اولائے رجال و اولائے کا نساء، ان میں مذکر و مؤنث برابر ہے۔